اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فتنہ دجال میں ہم نے پہلے جانا مہدیویات کے بارے میں، جس میں ہم نے نظر ڈالی حضرت امام مہدی کی زندگی کے بارے میں۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں مسیحیات کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو منسوخ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک فرمائیں گے، اللہ کا بول بالا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنسلی کی ہڈیاں بڑھاپے کے سبب مل جانے کے قریب ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل نہ لوں اور میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آپ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آپ کی ملاقات سے پہلے مر جاؤں اور تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام عرض کرنا۔ آئیے جانتے ہیں کہ مسیح کے معنی کیا ہیں۔ مسیح میم کی زبر، سین کے نیچے زیر اور آخر میں ہا۔ یہ لفظ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اس سے مراد دجال ہو تو مسیح کے ساتھ دجال کا لفظ ضرور آتا ہے، یعنی مسیح دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلے مسح کے معنی چھونے کے ہیں۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کو چھوتے تھے وہ اللہ کے اذن سے صحت یاب ہو جاتا تھا، اور دوسری وجہ آپ نے دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی، اس لیے مسیح کہا گیا۔ علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر لازماً سامنے آئے گا، کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے ترجمہ، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سچے پیغمبر تھے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ستایا، گستاخی کی، بہت سو کو شہید بھی کیا۔ 2 مرتبہ جلا وطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور یروشلم کی تباہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں، یہ ان کے دین کی تجدید کریں گے، یہود کی تحریفات کو ختم کر کے اصل دین کو اس کی اصل شکل میں ظاہر کریں اور یہود کے لیے مسیحا ثابت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سچے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے، بچپن سے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی منموہنی شخصیت اور پاکیزہ کردار سب کو گرویدہ کر لیتا تھا، سوائے یہود کے کہ ان کی بدبختی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے احبار اور رہبان نے اپنی روایتی دنیا پرستی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے جناب مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کی مقدس و مطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا، ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا۔ اپنا تمام تر علم و فضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے، آپ پر اعتراض اٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پر خرچ کیا، حتیٰ کہ حاکمان وقت کو آپ کے خلاف ورغلا کر جھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قتل کا حکم جاری کروا دیا۔ غرض یہ کہ آخری تنبیہ کو آخری مہلت سمجھنے کے بجائے مسلسل آخری غلطی پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس پرستی اور شیطانیت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح کے حوالے سے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا جو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک آخری اور عظیم معجزہ پھر ظاہر ہوگا کہ بدی کا محور اور سراپا شر الدجال الاکبر، جو اپنی مصنوعی اور فرضی خدائی کا مظاہرہ کر کے پوری روئے زمین پر انسانی بغاوت کا سب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کائنات کی تسخیر کا ناپاک ارادہ لے کر ادھر ادھر دندناتا پھرے گا اور حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتحین کو سخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے اور زمین میں سے تمام دجالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کا ظہور ہوگا۔ آپ کو آسمان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جو رحمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پگھلا کر خاک کر چھوڑیں گی۔ یہ روئے ارض پر دجل و فریب کے علم برداروں کا آخری وقت ہوگا۔ محترم ناظرین، ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔
سچے وعدوں اور جھوٹے دعووں کے درمیان کشمکش میں گھرے برادران اسلام کو حق و باطل کی عظیم معرکہ آرائی کے دوران حق پر استقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ سچی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جھوٹے کذابوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہم اس موضوع کو 10 سوالات یا یوں کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے 10 عنوانات پر مشتمل کریں گے جو انشاءاللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین میں نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ محترم ناظرین، ماضی بعید میں جہمیہ اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں مرزا قادیانی اور حال میں چند گمراہ اسکالر کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، لہٰذا اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کفر تک لے جانے والی گمراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست کہ خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے، یا یہودیت زدہ جدیدیوں کی طرح زرپرست کی جہاد کے انکار کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام امام المجاہدین ہوں گے، حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالی بدبختی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف قسم کے سچے معجزات دیے گئے تھے، مثلا خطرناک بیماریوں میں مبتلا بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہو کر پرواز کر جانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوٹا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں یونان کے اتباع کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے آپ کو وہ یش شفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ حضرات کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نقطے سے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت پرستی کا شکار تھے، یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آگے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص و ہوس نے ان کی نظریں غیبی حقائق سے ہٹا دی تھیں اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہو کر حلال و حرام کی تمیز بھی بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنا پر اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود کی اس عقلیت پسندی اور مادیت پرستی پر ضرب لگائی اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا و برتر ہے۔ زمینی قوتوں کا غلام ہو کر آسمان والے کو بھلا دینا بدترین حماقت ہے۔ آپ نے دینی روحانی قوتوں کے اظہار سے مادیت پرستوں کو سبق دیا کہ سب کچھ صرف وہ ہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ کاذب دجال اکبر چونکہ مادیت پرستی کا سب سے بڑا علم بردار ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قوتوں سے دجال کی شیطانی اور سائنسی قوتوں کو ایک نظر میں پامال کر ڈالیں۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچے گی وہ اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچ سکے گا۔ عیسائی حضرات، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو بہت کی، لیکن جب محبت کی کٹن راہوں پر چلتے ہوئے امتحان عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو سچی محبت کے 2 تقاضے فراموش کر گئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اطاعت اور جانثاری نہیں کری، اور دوسرا یہ کہ محبوب کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار دنیا کے 3 بڑے مذاہب کر رہے ہیں، اسلام، یہود اور عیسائیت۔ تینوں میں کسی مسیحا کے منتظر کی پیشگوئی ہے جو نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود مسیح کاذب کو صادق سمجھ کر رہنما مانتے ہیں اور مسلمان و عیسائی مسیح صادق کے منتظر ہیں۔ لیکن ہم نے جو فرق اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ عصر حاضر کے یہود اور عیسائی نہایت شدت سے مسیحائے غالب کے ظہور کی متمنی ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لامذہب یا بے دین ہونے کا عنوان رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت پرجوش، متجس اور سرگرم ہیں۔ ان میں ایک خاصی بڑی تعداد ڈسپینشنلزم کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی عنقریب آمد اور عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں،
پہلی علامات بعیدہ یعنی وہ علامات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد لیکن آج سے کافی پہلے ظاہر ہو چکی ہیں اور ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے. اور دوسری علامات متوسطہ وہ علامتیں جو ظاہر ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی. جب یہ عروج کو پہنچیں گی تو تیسری قسم کی علامات کی ابتدا ہو جائے گی یعنی کہ علامات قریبہ. یہ علامات قیامت کے بالکل قریب کی ہیں، ایک دوسرے کے بعد پے در پے ظاہر ہوں گی. اور جب یہ سب جو کہ کل 10 کے قریب ہیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو کسی بھی وقت قیامت اچانک آ جائے گی. پہلی اور تیسری قسم کی علامات کا تعلق کائنات میں ہونے والے واقعات سے ہے، جبکہ بیچ کی دوسری قسم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے. مثلاً پہلی قسم میں یہ علامت آتی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، شق القمر کا واقعہ، فتنہ تاتار وغیرہ. دوسری قسم وہ گناہ اور بدعمالیاں ہیں جس میں انسان مبتلا ہو کر جائز و ناجائز کو بھلا دیں گے. برائیوں کا اتنا چلن ہوگا کہ مساجد و مدارس بھی موسیقی کی غیر ضروری موبائل گھنٹیوں اور دائیں بائیں سے گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے. یہ 70 سے اوپر کچھ گناہ ہیں جو احادیث شریفہ میں تفصیل سے مذکور ہیں. تیسری قسم کا تعلق عجیب و غریب کائناتی واقعات سے ہے. یہ ٹوٹل 10 ہیں اور ان میں سے 5 کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ہے اور 5 کا آپ کے نزول کے بعد. ان آخری 5 علامات کو قربا یا کبرا بھی کہا جاتا ہے. ان کے بعد قیامت بس یوں بپا ہو جائے گی جیسے حاملہ اونٹنی کے آخری دن کے نہ جانے کب بچہ جن دے. پہلی 5 علامات تک دنیا پر خیر کا غلبہ ہوگا اور آخری 5 شر کے کلی غلبہ تک ہوں گی. بالآخر سب انسان چاہے خیر کے عامل ہوں یا شر پر کاربند آخری حساب کے لیے پیش ہو جائیں گے. ان 5 علامات سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت مہدی علیہ السلام علامات متوسطہ اور علامات قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے. یعنی جب دنیا پر ہماگیر شر اور ظلم غالب ہو کر دائمی اور حتمی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آزمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قربہ کی درمیانی کڑی ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہوگا. پھر ان کی وفات کے بعد حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر شریر ترین لوگ رہ جائیں گے جو سڑکوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شرمائیں گے. محترم ناظرین کرام، اس تمہید کے بعد ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق چند اہم باتوں کا ذکر کریں گے جو اس موضوع کو واضح اور صاف کر دیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم نے یہ روش اپنائی ہے کہ خود سے کچھ کہنے کے بجائے 10 سوال اٹھائیں گے اور جواب میں حدیث شریف کا ترجمہ مکمل نقل کر دیں گے تاکہ دلچسپی کا عنصر بھی پیدا ہو اور موضوع کی ثقافت بھی قائم رہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے. یہ 10 سوال اور ان کے جواب جان لینے کے بعد ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنا سمجھ جائیں گے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً معلومات مل جائیں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.